حاضر دماغ غلام۔ ایران کے مشہور بادشاہ امرولیس کا ایک غلام موقع پا کر بھاگ گیا، لیکن لوگوں کو فوراً ہی معلوم ہو گیا اور وہ اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ بادشاہ کا ایک وزیر کسی وجہ سے اس غلام سے بہت ناراض تھا۔ غلام کے بھاگنے اور گرفتار ہو کر آنے کا حال معلوم ہوا تو اس وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا، اس گستاخ غلام کو فوراً ہی قتل کر دینا چاہیے۔ اگر اسے سخت سزا نہ دی گئی تو اور غلاموں کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ غلام نے وزیر کی بات سنی تو سمجھ گیا کہ یہ ظالم دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرانا چاہتا ہے۔ اس نے بہت ادب سے کہا، یہ غلام حضور بادشاہ سلامت کا نمک خوار ہے۔ یہ بے شک مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، لیکن میرے دل سے حضور کی خیر خواہی اور محبت کم نہیں ہوئی، اور محبت اور خیر خواہی کی وجہ سے یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ مجھے قتل کرا کے حضور میرا خون ناحق اپنے گردن پر نہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب قیامت کے دن میرے قتل کے بارے میں پوچھا جائے تو حضور جواب نہ دے سکیں۔ اگر مجھے قتل ہی کرانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا جواز پیدا کر لیں۔ بادشاہ نے سوال کیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام فوراً بولا، حضور اجازت دیں تو میں اس وزیر کو قتل کر دوں اور پھر اس گناہ میں مجھے حضور قتل کر دیں۔ غلام کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے وزیر کی طرف دیکھ کر کہا، بتا اب تیرا کیا مشورہ ہے؟ وزیر خوف سے کانپتے ہوئے بولا، حضور اس فتنے کو اپنے بزرگوں کے صدقے آزاد ہی کر دیں تو اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ سچ مچ مجھے کسی آفت میں پھنسا دے۔ قصور میرا ہی ہے کہ میں نے عقل مندوں کی بات یاد نہ رکھی۔ دشمن اگر حقیر بھی ہو تو اس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ تم بھی کسی وقت اپنے دشمن کے نشانے پہ آ سکتے ہو، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے اور دشمن کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس حکایت میں شیخ سعدی نے جرأت اور ہوش مندی کے برکات اور فوائد کی طرف اشارہ کیا ہے اور حاسدوں اور دوسروں کا برا چاہنے والوں کو ان کے انجام سے ڈرایا ہے۔